السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمارے ایک دوست کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے محلے میں رہنے والے ندیم بیگ کافی خوبصورت انسان تھے، ہر محفل کی جان ہوا کرتے تھے۔ قصے کہانی سنانے کا انداز بڑا ہی دلچسپ تھا۔ فیڈرل بی ایریا میں ان کا بچپن گزرا تھا۔ اب وہ بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی پوچھو تو اس پر بھی بڑی کہانیاں سناتے تھے۔ ہم لوگ تو اس محلے میں 6 تا 8 سال پہلے ہی آ کر بسے تھے۔ ہم تمام لڑکے ان سے بہت متاثر تھے۔ رات کو 11 بجے کے الیکٹرک والوں کی مہربانی سے باقاعدگی سے لائٹ جایا کرتی۔ ہم لوگوں کی بیٹھک بھی باقاعدگی سے گلی کے کونے پر لگا کرتی تھی۔ میں اور ندیم بھائی پڑوسی بھی تھے۔ 1 بجے جب لائٹ آتی تو ہم دونوں ساتھ ہی گھر لوٹتے تھے۔ آج تو ندیم بھائی نے اپنے بچپن کا ایسا واقعہ بتایا جو ناقابل یقین ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے سامنے والے گھر میں ایک خالہ اور خالو رہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شاید کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، کیونکہ کسی کو بھی ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس گھر کے ڈرائنگ روم کی بڑی سی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ خالو تو تھوڑا بیمار رہتے تھے۔ اکثر خالہ کھڑکی سے ہم بچوں کو آواز دے کر دہی ڈبل روٹی کچھ نہ کچھ منگاتی رہتی تھی۔ خالو بعد میں دکاندار کو حساب کر کے پیسے دے آتے۔ خالہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور دیتی تھی، تو ہم بھی شوق سے ان کا سامان لینے جاتے۔ کبھی سامان زیادہ ہوتا تو وہ گھر کے اندر رکھنے کو بلا لیتی۔ عصر سے مغرب کے بعد تک خالہ کھڑکی کے ساتھ رکھے تخت پر بیٹھی باہر جھانکتی رہتی۔ یہ ان کا روز مرہ کا معمول تھا۔ اس دن خالہ نے مجھ سے سامان منگوایا۔ کھانے پینے کا کافی سامان تھا۔ میں سامان اندر رکھنے گیا تو مجھے سوجی کا حلوہ کھلایا۔ خالہ بتا رہی تھی کہ وہ میرپور خاص جا رہی ہیں، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ایک شام ہم سب گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مغرب سے کچھ ٹائم پہلے کھیل ختم ہوا۔ جاتے جاتے میری نظر کھڑکی پر پڑی تو وہ کھلی تھی۔ یہ کب کھلی؟ میں یہی سوچتا آگے بڑھنے ہی والا تھا تو خالہ پہ نظر پڑی۔ خالہ ہمیشہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گلی میں جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اشارے سے بلایا۔ میں فوراً گیا۔ بولی تمہارے خالو کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے دہی اور ڈبل روٹی لا دو۔ مجھے گھر سے سختی سے تاکید تھی کہ مغرب کی اذانوں پر گھر آ جاؤں۔ ابھی اذان میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ مجھے لگا میں بھاگ کر لے آؤں گا۔ میں نے بیٹ خالہ کی کھڑکی سے ٹکا کر رکھا اور تیزی سے یہ بولتا بھاگ گیا کہ اس کا دھیان رکھیے گا، میں ابھی آیا۔ جلدی جلدی سامان لے کر میں پہنچا تو اذانیں ہو رہی تھی۔ میرا بیٹ تو وہیں رکھا تھا، لیکن خالہ کی کھڑکی بند تھی۔ اب کیا کروں؟ میں نے ان کا دروازہ ہلایا، وہ کھل گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اندھیرا تھا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگا، حالانکہ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ میں نے آوازیں بھی دیں، لیکن خالہ نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں سامان میز پر رکھ کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ باہر کا دروازہ شاید ہوا سے بند ہو گیا تھا اور اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ میں نے لاک کھولنا چاہا، دروازہ پیٹ پیٹ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ تو نماز کے لیے گلی سے گزرتے کچھ لوگ متوجہ ہو گئے۔ مجھے نکالا گیا۔ سبھی حیران تھے کہ میں اس بند گھر میں کیا کر رہا تھا۔ میری بات کی تصدیق کے لیے سب اندر گئے۔ ڈبل روٹی اور دہی تو رکھا تھا، لیکن خالہ خالو کہیں نہیں تھے۔ لیکن ہاں، ان کی بیٹ کی سائڈ ٹیبل پر ایک پاکٹ فون ڈائری ملی۔ اس میں میرپور خاص والے کسی افضل کا نمبر تھا، اور تو باقی خالو کے دفتری لوگوں کے نمبر تھے۔ ہماری گلی کے غفور صاحب نے وہ ڈائری رکھ لی۔ میرے ذریعے ہی یہ بات سب کو پتا تھی کہ وہ میرپور خاص گئے ہیں۔ مجھے تو میرے گھر پہنچایا گیا۔ رات 10 بجے غفور صاحب اور محلے کے 2 اور لوگ میرے ابو کے پاس آئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے بھی ان کی باتیں سنی۔ وہ افضل خالو کا دوست تھا۔ اسی نے بتایا کہ اس کی تو مہینے پہلے خالو سے بات ہوئی تھی۔ خالو کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہی خبر دینے کے لیے فون کیا تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر منع بھی کیا تھا کہ ابھی یہاں مت آنا۔ دراصل خالہ خالو نے اپنی برادری سے بھاگ کر شادی کی تھی، اسی لیے وہ ایک ایسے شہر میں رہ رہے تھے جہاں ان کو کوئی جانتا نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خالہ خالو تو اس کے پاس آئے ہی نہیں۔ آپس کی مشاورت سے طے پایا گیا کہ پولیس کو اطلاع کر دی جائے کہ ہمارے محلے کے 2 لوگ لاپتہ ہیں۔ میرے ساتھ ہوئے واقعے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بچہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن یہ مجھے لگ رہا تھا، جبکہ بڑے سب سمجھ رہے تھے۔ پولیس آئی، افضل کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔
خالہ خالو واقعی اس کے پاس نہیں گئے تھے، سارے سرے ملائے گئے، وہ وہاں گئے تھے۔ آخرکار یہ پتہ چل گیا کہ خالو اپنی ماں کی قبر پہ گئے تھے، وہیں ان کو برادری کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ خالو کو تو وہ اٹھا کر لے گئے، خالہ بڑبڑاہٹ میں جو ان کے پیچھے بھاگی تو وہ ایک ٹرک کے نیچے آ گئی۔ کوئی شناخت کرنے والا ہی نہیں تھا، ان کی تدفین لاوارثوں میں ہو گئی، جبکہ خالو کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن جب پولیس نے سختی کی تو ان کے بھائیوں کو ان کو سامنے لانا ہی پڑا۔ ان کے بھائیوں کے لالچ کی لمبی کہانی تھی، لیکن ہاں، خالو رہا ہو گئے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد خالو اس گھر میں آئے۔ وہ اور کمزور اور بیمار لگ رہے تھے، مجھے بلا کر پیار کیا۔ اگر میں اس دن گھر میں نہ جاتا، نہ وہ نمبر ملتے، نہ ہی ان لوگوں کا اتا پتہ ملتا۔ 2 دن رکے اور اسی گھر میں تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس گھر کی چابی محلے کے امام صاحب کو دے دی گئی۔ خالو کی وصیت کے مطابق اس گھر کا کرایہ مسجد کے کاموں میں خرچ ہوگا، اور آج 15 سال بعد بھی ایسا ہی ہے۔ آج کل وہ گھر خالی ہے۔ ابھی کچھ دنوں میں ہی اس گھر میں نئے کرایہ دار آنے والے تھے۔ ندیم بھائی کی یہ کہانی ہمارے لیے حیرت ناک تھی کہ اگر خالہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ندیم بھائی کو کیسے دکھیں، لیکن ندیم بھائی کی اگلی بات نے ہمیں ڈرا دیا کہ خالہ ان کو اب بھی کبھی کبھی دکھ جاتی ہے، اور مجھے ان سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ خیر، یہ بات تو ندیم بھائی نے ہمیں ایسے ہی ڈرانے کو کہہ دی تھی۔ ہم ڈر بھی گئے تھے، ندیم بھائی سے مرعوب بھی ہو گئے، لیکن ان کی بتائی باقی کہانی صحیح تھی۔ انہی ڈراؤنی باتوں میں 1 بج گیا اور لائٹ آ گئی۔ میں اور ندیم بھائی واپسی کے لیے اٹھے۔ ہم باتیں کرتے ٹہلتے جا رہے تھے اور آدھی سے زیادہ گلی پار کر چکے تھے۔ میں نے ندیم بھائی کو چھیڑنے کے لیے کہا، ندیم بھائی، اگر خالہ ابھی آپ کو دکھ جائے اور بولیں دہی لا دو تو؟ ابھی ندیم بھائی جواب دینے ہی والے تھے کہ ان کی نظر سامنے پڑی۔ گلی میں اتنی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے گلی میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ اس میں سے 2 بوڑھے لوگ اترے۔ ندیم بھائی کی تو ان کو دیکھتے ہی حالت خراب ہو گئی۔ بھاگو کہہ کر وہ گلی سے باہر بھاگے، ان کے پیچھے میں بھی بھاگا۔ گلی کے کونے تک پہنچنے میں ندیم بھائی بے ہوش ہو گئے۔ میں ہکا بکا، یہ کیا ہوا؟ میں نے آوازیں لگائیں، وہ 2 بوڑھے لوگ بھی آ گئے اور باقی سب لڑکے بھی۔ قریب تھا کہ ہم رکشے میں ڈال کر ندیم بھائی کو اسپتال لے جاتے۔ ان کو ہوش آ گیا۔ وہ بڑے میاں اور بڑی بی کو دیکھ کر پریشان تھے، بس دیکھے جا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا اندھیرے میں ان کو دیکھ کر خالہ خالو سمجھے ہوں گے۔ بہرحال ہم ان کو گھر چھوڑ کر آئے۔ دوسرے دن جب بیٹھک لگی تو ندیم بھائی نہیں آئے۔ ہم جا کر ان کو لے آئے۔ میں نے سب کو ان کے ڈرنے کا راز بتایا۔ آج کی بیٹھک بس ندیم بھائی کا ریکارڈ لگانے میں لگی۔ وہ بھی بول رہے تھے، لیکن بہت کم۔ آج واپسی پر میں اور ندیم بھائی جب ٹہلتے جا رہے تھے تو ندیم بھائی نے مجھے آہستگی سے یہ کہا، مراد، تم سب کو لگ رہا ہے میں خواہ مخواہ ڈر گیا ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں خالہ خالو کی شکل اچھے سے پہچانتا ہوں۔ ایک زمانے کے بعد میں نے کل ان کو دیکھا۔ ندیم بھائی کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد ندیم بھائی نے ہمیں کوئی قصہ نہیں سنایا۔